ایک گاؤں میں دو خوبصورت جڑواں بہنیں رہتی تھیں۔ ایک کا نام پریا اور دوسری کا نام ریا تھا۔ دکھنے میں تو دونوں ایک جیسی تھی، لیکن مزاج دونوں کے بہت مختلف تھے۔ پریا بہت اچھے دل کی تھی، جبکہ ریا بہت ہی کھڑوس اور لالچی تھی۔ ان دونوں کی ماں ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی اور اس نے اپنے جادو کی مدد سے ایک شاندار جادوئی لہنگا تیار کر رکھا تھا۔ وہ لہنگا پریا اور ریا کو ہمیشہ مل کر ہی استعمال کرنا تھا، لیکن ریا ہمیشہ سے وہ لہنگا صرف اکیلے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ ان کی ماں نے اپنے جادو سے ریا کے لیے ایک بہت خوبصورت لڑکا ڈھونڈ رکھا تھا اور جلد ہی ریا کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک دن ریا کے دل میں لالچ آتی ہے اور وہ پریا کے پاس جا کر اسے کہتی ہے، تجھے تو پتا ہے نا کہ اب میری شادی ہونے والی ہے۔ ہاں، میں تو تیرے لیے بہت خوش ہوں، اور ماں نے جو لڑکا تیرے لیے ڈھونڈا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تم دونوں ہمیشہ بہت خوش رہو گے۔ ارے بس اپنے مشورے تو اپنے پاس ہی رکھ، مجھے تو بس وہ جادوئی لہنگا چاہیے۔ کیا مطلب بہن؟ وہ لہنگا تو ہم دونوں مل کر ہی استعمال کرتے ہیں۔ یاد ہے ماں نے کہا تھا کہ اس لہنگے کا تم دونوں نے مل کر استعمال کرنا ہے۔ بس میں نے کہہ دیا، مجھے لہنگا چاہیے تو چاہیے۔ ویسے بھی تمہیں کیا کرنا ہے اب اس لہنگے کا؟ میری تو شادی ہو رہی ہے، میں اس لہنگے کو شادی پر پہنوں گی۔ لیکن ریا، بس لیکن ویکن کچھ نہیں، مجھے جو چیز چاہیے وہ میں لے کر رہتی ہوں۔ اب پریا، جو کہ دل کی بہت ہی اچھی تھی، وہ لہنگا ریا کے حوالے کر دیتی ہے اور اسے ایک نصیحت کرتی ہے کہ اس لہنگے کا ہمیشہ صحیح استعمال کرنا۔ یوں ہی کچھ دنوں میں ریا کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی اسی لہنگے کو لے کر اپنے سسرال چلی جاتی ہے۔ ایک دن وہ لہنگے کو الماری سے نکالتی ہے اور کہتی ہے، اے جادوئی لہنگے، اب تو ہمیشہ کے لیے میرا ہے اور اب تجھے میرا ہر حکم ماننا پڑے گا۔ میں بہت جلدی بہت امیر ہونا چاہتی ہوں، اب تو مجھے ہر روز 5 لاکھ روپے لا کر دے گا۔ لیکن ریا دیدی، میں تو ایک جادوئی لہنگا ہوں جس کو صرف صحیح کاموں کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ میں آپ کی اور پریا دیدی کی مدد کر سکوں۔ میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا، اور وہ بھی ہر روز؟ نہیں ریا دیدی، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی شکتیوں کا صرف صحیح استعمال کرنا ہے۔ میری بات سن جادوئی لہنگے، اگر تو نے مجھے ہر روز 5 لاکھ روپے لا کر نہیں دیے تو میں تجھے جلا کر راکھ کر دوں گی۔ سمجھا میری بات؟ یا ابھی تجھے آگ لگا دوں؟ نہیں دیدی، ایسا مت کیجیے، میں آپ کے لیے پیسے لے آؤں گا۔ اب جادوئی لہنگا بہت پریشان ہو گیا کہ وہ ریا کی یہ غلط خواہش کیسے پوری کرے گا، کیونکہ ریا کی جادوگرنی ماں نے اسے صرف صحیح کاموں کے لیے بنایا تھا۔ ایک دن جادوئی لہنگا گاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ تبھی اس کو گاؤں میں ندی کے کنارے ایک جادوگر نظر آتا ہے۔ لہنگا اس جادوگر کے پیچھا کرتے کرتے ایک گفا میں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ گفا کے اندر جاتا ہے تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ گفا میں تو ہیرے اور سونے کے بہت بڑے خزانے پڑے ہوئے تھے۔ تبھی جادوئی لہنگے کے دل میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے کچھ ہیرے چوری کر لوں اور ریا کو جا کر دے دوں۔ جادوئی لہنگا جلدی سے اپنے جادو کی مدد سے ایک نیند کی گولی بناتا ہے اور جادوگر کے پانی میں وہ گولی ڈال دیتا ہے۔ جادوگر جیسے ہی اس پانی کو پیتا ہے وہ گہری نیند سو جاتا ہے اور جادوئی لہنگا وہاں سے تھوڑا سا خزانہ اٹھا کر ریا کے پاس لے جاتا ہے۔ شاباش میرے لہنگے، اب تو ہر روز مجھے اسی طرح ڈھیر سارا خزانہ لا کر دے گا اور میں دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جاؤں گی۔ ریا کی یہ باتیں سن کر لہنگا بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتا، لیکن اب اپنی جان بچانے کے لیے اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے ہی ہر روز جادوئی لہنگا اس گفا میں جاتا ہے، جادوگر کے پانی میں نیند کی گولی ملاتا ہے اور جیسے ہی جادوگر گہری نیند سو جاتا ہے تو لہنگا وہاں سے تھوڑا سا خزانہ اٹھا کر غائب ہو جاتا ہے۔
और रिया तक पहुंचा देता है। यूं देखते ही देखते लहंगे ने रिया को बहुत सारा खजाना जमा करा दिया था। अब मैं इस खजाने को बेचकर बहुत बड़ा घर, अच्छी गाड़ी खरीदूंगी। आखिर मेरे सपने पूरे होने के दिन आ गए हैं। रिया उस सारे खजाने को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेती है और देखते ही देखते वो शहर में बहुत बड़ा घर खरीदती है। इस तरह उसकी लालच बढ़ जाती है और वो लहंगे से और ज्यादा पैसे मांगने लगती है। दूसरी तरफ जादूगर को भी महसूस होने लगता है कि उसका खजाना चोरी हो रहा है। जरूर ये किसी चोर का काम लगता है। मैं भी सोचूं आजकल मुझे नींद इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है चोर को सबक सिखाने का। आने दो जरा इस बार चोर को। अगले दिन जादुई लहंगा फिर से गुफा में पहुंच जाता है। जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि आज तो जादूगर पहले से ही सोया हुआ था। लगता है आज जादूगर गहरी नींद में है। ये अच्छा मौका है, जल्दी से सोना उठाकर भाग जाता हूँ। जैसे ही लहंगा खजाना उठाता है, जादूगर उसे पकड़ लेता है। अरे, मैंने तो सोचा था कि ये किसी इंसान का काम है, लेकिन तू तो एक जादुई लहंगा है। तुझे इसकी क्या जरूरत? जादूगर भाई, मेरी मालकन बहुत लालची है। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका खजाना चोरी करूं। प्लीज आप मुझे छोड़ दो। चल, मुझे ले चल अपनी मालकन के पास। लगता है उसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। लहंगा जादूगर को लेकर रिया के पास पहुंच जाता है। अरे लहंगे, ये तो किसको ले आया साथ? मैंने तो तुझे खजाना चोरी करने के लिए भेजा था। लालची लड़के, मैं वही जादूगर हूँ जिसका खजाना तूने चुराया है। रिया ये सुनकर डर जाती है और वहीं से भागने की कोशिश करती है। जादूगर अपने हाथ लंबे करके उसका रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे अपने गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। ये बोलकर वो अपनी जादू से एक डंडा बना लेता है और रिया की खूब पिटाई करता है। तुझे सबक सिखाना बहुत जरूर था लालची लड़की, वरना तू सारे गांव को नुकसान पहुंचाती। रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अगले ही दिन लहंगा लेकर अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन से कहती है, प्रिया दीदी, ये लहंगा आप रख लो और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अपनी लालच में आकर आपका दिल दुखाया। ये लहंगा आप सिर्फ आपका है, क्योंकि आप ही इसका सही इस्तेमाल कर सकती हैं। और यूं दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं।